اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو ماپ کو اور تول کو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، نہ کم کرو لوگوں سے ان کی چیزیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها، بعد اس کی اصلاح کے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ بیٹھو ہر راستے پر، تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم ڈراتے ہو اور روکتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ من آمن بہ، اس کو جو ایمان لایا ساتھ اس کے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم ڈھونڈتے ہو اس میں کجی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پس زیادہ کیا تم کو۔ وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے ہوا انجام مفسدین کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنوا بالذی، ایمان لایا ساتھ اس کے، ارسلت بہ، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ہے کہ نہیں ایمان لایا۔ فاصبروا، پس صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان۔ وہو خیر الحاکمین، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اقوام اولین کی تباہی کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ قوم نوح تباہ ہوئی، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم ثمود تباہ ہوئی، قوم لوط تباہ ہوئی۔ آج کی زیر سبق آیات میں قوم مدین کا ذکر ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین ایک شہر کا نام ہے۔ اس شہر کے ارد گرد جنگلات تھے، اس لیے وہاں کے لوگوں کو اصحاب الایکہ سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام پہ آباد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 2 کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اسماعیل اور اسحاق، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ تاریخ تورات کے حوالے سے 3 کا تذکرہ ملتا ہے، مدین، مدائن، قیدار رحمہم اللہ۔ یہ شہر مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام پہ آباد تھا۔ یہاں جو قوم آباد تھی، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ فصیح اللسان تھے، بڑی اچھی گفتگو کر لیتے تھے، اچھے طریقے سے سمجھا لیتے تھے، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ گویا عام فہم زبان کے اندر اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھ دیتے۔ شعیب علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ خود بوڑھے ہو چکے تھے، یہی 2 بیٹیاں گھر کے کام کاج کرتی اور بکریاں چراتی اور ان کو پانی پلاتی۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
رسول بنا کر مبعوث کیا اور اسلوب وہی دیا، جا کر کہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے۔ گویا معبود برحق وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، مقدموں میں فیصلہ حق میں یا مخالفت میں کروانے والا وہی ہے، مقدموں میں کامیابی دینے والا وہی ہے، بیماری کے بعد صحت یا صحت کے بعد بیماری لانے والا وہی ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، خوشحالی دینے والا، خوشحالی چھیننے والا وہی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ہاتھ میں معجزات صادر فرمائے، اور معجزہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فعل اللہ تعالیٰ کا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اور پیغمبر کو معجزہ دکھلانے میں اختیار نہیں ہوتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی واضح معجزہ کسی تفسیر میں کسی مفسر نے نقل نہیں کیا، نہ قرآن کریم کے اندر کسی معجزے کا تذکرہ ہے۔ لفظ بینہ بتلا رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے ہاتھوں پہ معجزات ظاہر فرمائے، یا کوئی ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے ضرور ظاہر فرمایا۔ اور بعض کہتے ہیں بینہ سے مراد خود شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، گویا وہ خود بطور دلیل کے قوم کے سامنے پیش ہوئے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ ہمارا شیخ رحمہ اللہ ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، بدائع الظہور فی وقائع الدہور۔ اس کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ ملتا ہے، وہ یہ کہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئی، اگر کہنے لگے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے واقعی سچے پیغمبر ہیں تو ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ بت بول کر آپ کی تصدیق کریں، یہ بت بول کر آپ کی تصدیق کریں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ شعیب علیہ السلام تشریف لے کے ان کے بتوں کے پاس جا کر ان کے بتوں سے مخاطب ہوئے۔ شعیب علیہ السلام، بتاؤ بھائی، جو میں سبق دیتا ہوں، جس بات کی تعلیم میں دے رہا ہوں، جو میں پڑھا رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے نا؟ تو بتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنْتَ رَسُولُ رَبِّنَا، اور آپ ہمارے رب کے رسول ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بات کروا دے، جس کو چاہے قوت گویائی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں سے جب میں گزرتا تو میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں کہ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معیت میں تھے، مدینہ طیبہ سے باہر ذرا دور چلے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، زمین کو نرم کر رہا تھا۔ جب فارغ ہوا تو واپسی پہ چھلانگ لگائی، بیل پہ بیٹھ گیا گھر تک پہنچنے کے لیے، اور بیل نے گفتگو شروع کی۔ اس نے کہا لم نخلق ھذا انما خلقت للزراعہ، اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ تو ہم پہ سواری کرے، زراعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے پیدا ہوئے وہ کام لے ہم سے۔
گویا بیل نے یہ کہا کہ نیچے اترو، میں تمہاری سواری کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ لوگوں نے یہ کلام اس کا سنا اور کہا سبحان اللہ بقرۃ تکلمت، اللہ کی ذات پاک ہے، بیل بولتا ہے۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رب تعالیٰ جس سے چاہے بات کروا دے، رب تعالیٰ جس کو چاہے بلوا دے۔ روایت میں الفاظ ہیں یہ دونوں بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے اس وقت، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اعتماد تھا کہ آپ علیہ السلام نے دونوں کا نام لیا، کہا کہ میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک موٹا تازہ بیڑیا ریور سے بکری اٹھا کر بھاگ گیا۔ بکریوں کا جو مالک تھا وہ پیچھے پیچھے، اس نے پتھر وتھر مارے اور بکری چھڑا لی۔ بیڑیا ایک بلند ٹیلے پہ چڑھا اور کہنے لگا آج تو نے مجھ سے یہ بکری چھڑا لی ہے، کل جب میری بادشاہی ہوگی تو کون چھڑائے گا؟ پھر لوگوں نے کہا سبحان اللہ ذئب یتکلم، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ بیڑیاں باتیں کرتا ہے۔ اس موقع پہ بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے بلوائے، میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کل قیامت کا دن ہوگا، زبان پہ مہر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان اعداد سے کلام کروائیں گے۔ ہاتھ باتیں کریں گے، پاؤں باتیں کریں گے، اور کان اور آنکھیں گواہی دیں گی، چمڑے گواہی دیں گے۔ پھر یہ ملامت کریں گے لجلودہم لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہماری کیا مجال تھی، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، ہم بول پڑے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ان بتوں نے بول کر کہا شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہمارے رب کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا پورا کرو ماپ کو اور تول کو۔ اس قوم میں جہاں شرک تھا وہاں ایک یہ بیماری بھی تھی، چونکہ مدین شہر علاقے کی بہت بڑی منڈی تھی، کاروبار کے لوگ آتے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جانے والے لوگ اس بستی کے پاس سے گزر کر جاتے، راستہ اس بستی کے قریب سے گزرتا تھا، تو وہاں اچھی خاصی منڈی لگتی تھی، تجارت کے لوگ آتے جاتے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ترازو سیدھا رکھو، دو تو پورا دو، کم کر کے نہ دو۔ سورہ مطففین میں آپ پڑھیں گے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ جب لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب ویل کا لفظ ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ نہ کم کرو لوگوں سے ان کی چیزیں اور نہ فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے۔ گویا کم تولنا، کم ماپنا یہ فساد فی الارض ہے، زمین پہ اس کی اصلاح کے بعد فرمایا فساد برپا نہ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔
وہ جہاں بھی جس منصب پہ بھی کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اگر منصب کا لحاظ نہیں رکھتا تو وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ عدالتوں میں ترازو بنا ہوا ہے لیکن سارے کام خلاف عدل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کروایا جاتا۔ پیسہ بولتا ہے اور پیسے کے ذریعے جناب فساد کو فروغ دیا جاتا ہے۔ قوم شعیب سے کہا جا رہا ہے فساد نہ کرو زمین میں، یہ بہتر ہے تمہارا لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، ماپ تول میں کمی، یہ بھی ان کے اندر ایک جرم تھا۔ ایک اور جرم تھا کہ راستوں میں بیٹھ جاتے، لوگوں کو ڈراتے اور ڈاکے ڈالتے، بات کو خبر دیتے فلاں کے پاس اتنا مال ہے، فلاں راستے سے گزر رہا ہے، فلاں راستے سے گزر رہا ہے، تو ڈاکہ بھی ڈالتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے بھی تھے۔ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے کہ مدین نہ جانا، وہاں ایک بابا جی ہیں ان کے قریب نہ جانا، اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے، لوگوں کا مال بھی لوٹتے، شرک بھی کرتے۔ یہ ساری خامی، یہ ساری کمیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نہ بیٹھو ہر راستے پر، ڈراتے ہو تم، روکتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ من آمن بہ، اس کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے وَتَبْغُونَ عِوَجًا، اور ڈھونڈتے اس میں کجی کہتے ہیں نام اسلام کا لے اور کام اسلام کے خلاف کرے۔ نام اسلام کا لے، کام اسلام کے خلاف کرے، اس کو کہتے ہیں کجی، عوجا۔ افسوس ہے مسلمان پہ، آج ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، رسول اللہ کی امت بھی کہلاتے ہیں، کام ہمارے وہی ہیں جو تباہ شدہ اقوام کے کام تھے۔ کیا ہم نہیں ماپ تول میں کمی کرتے؟ کیا ہم پیمائش میں کمی نہیں کرتے؟ کیا ہم ڈنڈی نہیں مارتے؟ کیا ہم فراڈ نہیں کرتے؟ کیا ہم دھوکہ نہیں کرتے؟ کیا ہمارے تاجر یہ ساری خباستوں سے گویا کہ اپنے کاروبار کو مقدر نہیں کرتے، اپنی تجارت کو مقدر نہیں کرتے؟ سب کچھ ہے۔ یہاں ایک جماعت آئی، میں سنا دیا کرتا ہوں سبق میں، سندھ کے کسی علاقے سے گشت کر کے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم گشت کے لیے باہر نکلے تو ایک دکان پہ جا رہے تھے، ایک دکاندار کے پاس گئے، متکلم نے بات شروع کی، اس نے بات سمجھائی، تو بعد میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ اس نے کہا میں ہندو ہوں، میں مسلم نہیں ہوں، اس لیے تمہارے عبادت خانے میں میں نہیں جا سکتا۔ اگلا دکاندار مسلمان ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ کہتے ہیں ہم اگلے کے پاس چل دیے، تھوڑا سا چلے تو پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، اگر کہنے کہ بات سنو، میں ہندو ہوں، میں پورا تولتا ہوں، وہ مسلمان ہے کم تولتا ہے۔ کہتے ہیں شرم کے مارے ہماری نظریں جھک گئی کہ مسلمان تو نے اسلام کو بدنام کیا، تو نے اتنی عالی نسبت کا مالک ہو کر اس نسبت کی لاج نہ رکھی کہ محمد رسول اللہ کو امتی ہے۔ آج ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ غالباً مدینہ طیبہ میں ایک دعوت میں تھا، تو میزبان نے کہا یہ جو آپ چاول کھا رہے ہیں نا، یہ آپ کے پاکستان کے، لیکن ہم نے انڈیا سے خریدے ہیں، ہمیں انڈیا فروخت کرتا ہے۔ پاکستانی یہاں مال نہیں بیچ سکتے صرف فراڈ کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے، اور نہ پاکستانیوں سے ہمارے تاجر مال لیتے ہیں۔ یہ دڑا کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ چاول آپ کے پاکستان، اور پاکستان میں بھی پنجاب میں آپ کے گجرانوالے کا ہے، گجرانوالے میں تحصیل کاموں کی کا ہے، لیکن ہمیں انڈیا دے رہا ہے۔ گویا ہم سے وہ لوگ خریدتے ہیں اور وہ خالص کر کے بیچ رہے ہیں، اور ہم جن کی اپنی پیداوار ہے اپنا وقار مجروح کر بیٹھے ہیں، اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ بہرحال افسوس در افسوس۔ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، فرمایا یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تمہیں زیادہ کیا۔ ضرور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے ہو انجام مفسدین کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا ہے، بالذی،
ساتھ اس چیز کے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایسا بھی ہے لم یؤمنوا کہ وہ ایمان نہیں لایا، فاصبروا فرمایا صبر کرو، حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ تبارک و تعالی، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور بھیجا طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں کوئی تمہارے لیے معبود سوائے اس کے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فأوفوا الکیل والمیزان پورا کرو ماپ اور تول کو، ولا تبخسوا الناس نہ کم کرو لوگوں سے ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض نہ فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها بعد اس کی اصلاح کے، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، ولا تقعدوا بکل صراط نہ بیٹھو ہر راستے پر، توعدون تم ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ تم روکتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ سے، من آمن بھی اس کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے، فتبغونہا عوجا اور ڈھونڈتے ہو اس میں کجی، واذکروا اور یاد کرو اذ کنتم قلیلا جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم پس زیادہ کیا تم کو، فانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اور اگر ایک گروہ تھا ایمان والا تم میں سے ساتھ اس چیز کے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ کہ نہیں ایمان لایا، فاصبروا پس صبر کرو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان، وہ بہتر حاکمین فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والوں میں۔